السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 11 جون بروز جمعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ، قیدیوں کی رہائی کی شاہی احکامات پر عمل شروع، ملازمت کا معاہدہ 3 سال سے زیادہ چلنے پر غیر معینہ مدت تک کے ایگریمنٹ میں تبدیل، 15 ملین افراد کورونا ویکسین کی ایک خوراک لے چکے ہیں۔ نماز میں تاخیر، مسجد نبوی میں مؤذن، ائمہ انتظامیہ کے ڈائریکٹر اور سیکریٹری ریٹائر۔ 49 پاکستانی قیدیوں کو سعودی جیلوں سے رہا کر دیا گیا۔ عید الاضحیٰ 20 جولائی کو منائے جانے کا امکان، سعودی ماہر فلکیات۔ حرمین میں ہر نماز کے لیے 2 امام اور 3 مؤذن مقرر کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان میں فائزر ویکسین صرف حج زائرین کو لگائی جائے گی۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو جوائن نہیں کیا ہے لائک اور سبسکرائب کی شکل میں تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ نے آلریڈی کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ، سعودی تیل کمپنی ارامکو نے ماہ جون کے لیے پیٹرول کی نئی نرخ جاری کر دی۔ نئی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ویب نیوز اجل کے مطابق ماہ جون 2021 کے لیے پیٹرول 91 کے لیے فی لیٹر قیمت میں 10 حلالہ اضافہ کی جانے کے بعد اب 1 لیٹر پیٹرول 2 ریال 8 حلالہ کے بجائے 2 ریال 18 حلالہ میں فروخت کیا جائے گا۔ پیٹرول 95 جس کی پرانی قیمت 2 ریال 23 حلالہ تھی، ان کے نئی نرخ 2 ریال 33 حلالہ مقرر کی گئی ہے۔ قیدیوں کی رہائی کی شاہی احکامات پر عمل شروع، سعودی محکمہ جیل خانہ جات نے سرکاری حق کے قیدیوں کے معافی سے متعلق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کے شاہی فرمان پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ شاہ سلمان نے سرکاری حق کے تحت قید شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے معافی کا فرمان جاری کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق محکمہ جیل خانہ جات کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے ہدایت کی ہے کہ شاہی فرمان پر عمل درآمد جلد از جلد کیا جائے اور شاہی معافی کے دائرے میں آنے والے تمام قیدیوں کی رہائی کی کارروائی پہلی فرصت میں نمٹائی جائے۔ ایسے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا جو سرکاری حق میں گرفتار ہوئے ہیں۔ ملازمت کا معاہدہ 3 سال سے زیادہ چلنے پر غیر معینہ مدت تک کے ایگریمنٹ میں تبدیل۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے سیکریٹری برائے لائحہ جات عادل الیوسف نے کہا ہے کہ اگر ملازمت کا معاہدہ 3 برس سے زیادہ مدت تک چلتا رہے تو وہ لامحدود مدت تک کے معاہدے میں تبدیل ہو جائے گا۔ العربیہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے عادل الیوسف نے کہا کہ یہی قانون سالانہ معاہدوں والے سرکاری ملازمین پر بھی لاگو ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ان کے ملازمت کا معاہدہ 3 برس سے زیادہ مدت تک جاری رہے تو ایسی صورت میں نجی اداروں اور کمپنیوں کے ملازمین کی طرح ان کے ملازمت کا معاہدہ بھی غیر معینہ مدت والے معاہدہ ملازمت کی شکل اختیار کر لے گا۔ 15 ملین افراد کورونا ویکسین کی ایک خوراک لے چکے ہیں۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق العربیہ نے جدہ میں ایک اور کورونا ویکسین سینٹر کا افتتاح کیا ہے۔ اس سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بڑی سہولت ہوگی۔ جدہ آبادی کے حوالے سے مملکت کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ نیا ویکسین سینٹر اسپورٹ مرکز میں جدہ محکمہ صحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مشعل السیالی اور صحت عہدیداروں کے موجودگی میں کھولا گیا ہے۔ سینٹر میں 60 ویکسینیشن کاؤنٹر کھولے گئے ہیں۔ روزانہ 15,000 افراد کو ویکسین دی جا سکتی ہے۔ تربیت یافتہ عملہ تعینات ہے۔ سعودی وزیر صحت نے العربیہ چینل سے گفتگو میں کہا کہ 15 ملین افراد کورونا ویکسین کی ایک خوراک لے چکے ہیں۔ دوسری خوراک معقول مقدار میں مہیا کرتے ہی دینا شروع کر دیں گے۔ نماز میں تاخیر، مسجد نبوی میں مؤذن، ائمہ انتظامیہ کے ڈائریکٹر اور سیکریٹری ریٹائر۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کے انتظامیہ کے سربراہ علی ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے ڈیوٹی میں کوتاہی برتنے پر مسجد نبوی کے انتظامیہ کے 2 اعلیٰ عہدیداروں کو ریٹائر کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے مسجد نبوی میں ائمہ اور مؤذن حضرات کے انتظامیہ کے ڈائریکٹر اور سیکریٹری کو ان کے عہدوں سے ریٹائر کر دیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز 45 منٹ دیر سے شروع کرنے اور اس سلسلے میں لاپرواہی برتنے پر دونوں عہدیداروں کو ریٹائر کر دیا گیا ہے۔ 49 پاکستانی قیدیوں کو سعودی جیلوں سے رہا کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر
بلال اکبر نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینے سے لے کر اب تک 49 پاکستانی قیدیوں کو سعودی جیلوں سے رہا کر دیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق منگل کو پاکستانی فلاحی کام کرنے والے شخصیات کی طرف سے قیدیوں کی ایما پر ہرجانے کی رقم ادا کرنے پر بلال اکبر نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حق و خاص کے 4 مزید کیسز کو حل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے منگل کو رات گئی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ 14 اپریل کو رمضان کے آغاز سے اب تک 49 پاکستانی قیدی رہا ہو چکے ہیں اور مزید 53 کیسز حل ہونا باقی ہے۔ عید الاضحیٰ 20 جولائی کو منائے جانے کا امکان۔ سعودی ماہر فلکیات اور القاسم یونیورسٹی میں موسمیات کے سابق پروفیسر عبداللہ المستند نے کہا ہے کہ فلکیاتی علوم کے مطابق 11 جولائی 2021 کو ذو الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی اور عید الاضحیٰ 20 جولائی 2021 کو ہونے کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پروفیسر عبداللہ المستند نے بتایا کہ اس مرتبہ ذو القعدہ کا مہینہ 30 روز کا ہوگا۔ 10 جولائی سنیچر کو چاند 35 منٹ تک سورج غروب ہونے کے بعد نظر آتا رہے گا۔ حرمین میں ہر نماز کے لیے 2 امام اور 3 مؤذن مقرر کرنے کا فیصلہ۔ حرمین شریفین میں ہر فرض نماز کے لیے 2 امام اور 3 مؤذن مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے فیصلے پر پوری عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ واضح رہے کہ مسجد نبی میں فجر کی نماز میں 35 منٹ تاخیر ہو گئی تھی، جس کے باعث انتظامیہ نے لاپرواہی برتنے والے عہدیداروں کو ریٹائر کر دیا گیا تھا۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر فرض نماز کے لیے 2 امام اور 3 مؤذن مقرر کیا جائے۔ پاکستان میں فائزر ویکسین صرف حج زائرین کو لگائی جائے گی۔ حکومت پاکستان نے فائزر ویکسین لگوانے کے حوالے سے حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے فائزر ویکسین صرف حج زائرین کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ڈائریکٹر حسین عروج نے اردو نیوز کو تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ فائزر ویکسین کے حوالے سے حکومت کی پالیسی تبدیل کر دی گئی ہے اور اب فائزر ویکسین صرف حج زائرین کے لیے ہی مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے پاس فائزر ویکسین انتہائی کم مقدار میں موجود ہے، اس لیے حکومت نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے حج زائرین کے لیے مختص کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ NCOC کی جانب سے اس حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہی کر دیا گیا ہے، تاہم ویکسین لگوانے کا عمل ابھی شروع نہیں کیا گیا۔ تو پاکستان میں اب جو فائزر ویکسین ہے وہ صرف حج زائرین کو ہی لگوائے جائیں گے، اس کے علاوہ اور ورکر کو نہیں لگائے جائیں گے جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں۔ اس سے پہلے پاکستانی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ بیرون ملک جانے والے مسافروں کو ہی یہ ویکسین لگوائی جائے گی، لیکن اب حکومت نے اس فیصلے کو بدل دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ویکسین صرف حج زائرین کو ہی لگائی جائے گی۔ تو حج زائرین کو لگائی جائے گی، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جو پہلا فیصلہ تھا اس پر قائم رہنا چاہیے تھا۔ خیر جو بھی ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ یہی تھے سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹے کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔